لیکچر نمبر 258 50 اور 8 غزوہ تبوک کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم نے واقعہ بیان کیا تھا۔ آج ہم عبداللہ بن ابی کی وفات یا موت کہہ لیں وہ بیان کریں گے۔ منافقت جو ہے نا وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، خاص طور پر عقیدے کی منافقت۔ اصل میں یہ بڑا ذہین آدمی تھا عبداللہ بن ابی، منافقین کا جو سردار، اور لیکن نہ اہل مدینہ کی سرداری کا جو غم ہے اسے لے ڈوبا کہ اس کی تاج پوشی ہونی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ادھر تشریف لائے تو وہ اس کی بات ختم ہو گئی۔ پھر اس نے نا اسی میں عقل مندی سمجھی کہ اوپر سے کلمہ پڑھ لے تو اندر سے جو ہے نا کافر ہی رہے۔ اور کئی مواقع پر آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ باز نہ آیا۔ غزوہ احد میں اس نے کیا کیا، اپنے بندے واپس لے آیا، پھر یہودیوں کے ساتھ مل کر ساز باز کی اس نے، پھر حتیٰ کہ جب آپ نے بنو نذیر پر حملہ کیا تو اس کو کہنے لگا کہ تم ٹھہرے رہو، ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر نہیں آیا، باہر نہیں نکلا۔ اور جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو یہ عبداللہ بن ابی ساتھ تو گیا نہیں تھا، مدینہ ہی میں تھا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی رحمت للعالمین تھے کہ چلیں اس کی آخرت بچ جائے، تو آپ اس کے ہاں آنا جانا آپ نے شروع کیا، روز عیادت کرتے جا کر۔ اور جو بندہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کرنا، اس کو آپ تبلیغ کرتے رہے۔ عبداللہ بن ابی کی منافقت اور اس کی موت، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ ہوا یہ کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں نا تو یہ تو ساتھ گیا نہیں تھا، تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اس کے پاس جاتے رہے، اس کو سمجھاتے رہے کہ بھی آخری وقت کلمہ پڑھ لے۔ اب یہ 20 دن بیمار رہے، یعنی 20 دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اس کی روز جا کر نا عیادت کرتے اور اس کو تبلیغ کرتے۔ تو جب آپ ایک دن اس کی خیریت پوچھنے گئے تو پتہ چلا کہ طبیعت زیادہ ہی خراب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں نا یہودیوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں لے ڈوبی ہے یہودیوں کی دوستی۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر تو بدبخت آدمی تھا، اس نے کہا کہ اسد بن زرارہ نے یہودیوں سے بغض رکھا تو اسے کیا فائدہ ہوا، یعنی کہ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اصل میں نا اسد بن زرارہ وہ ہیں کہ ایک مخلص صحابی تھے، بیعت عقبہ میں قبول اسلام سے سرفراز ہوئے اور بنو نجار کے نقیب تھے، غزوہ بدر سے پہلے فوت ہو گئے ایمان کی حالت میں، تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ تو مخلص تھے، جانا تو ہے برحق ہے۔ پھر عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول یہ ملامت کا وقت نہیں ہے، اب میری موت کا وقت قریب ہے، اگر میں فوت ہو جاؤں تو آپ میرے غسل کے وقت موجود رہیں اور مجھے اپنی قمیض عطا فرمائیے، میں اسے اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک دینے کا وعدہ کر لیا، اور اس نے مزید کہا کہ آپ نے میرے لیے استغفار بھی کرنا ہے اور نماز جنازہ بھی پڑھائیے۔ عبداللہ بن ابی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اندر سے آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہی نہیں تھا، تو یہ اتنی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی دیکھیں نا، پھر واقعی اہل علم ہی ہوتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب یہ دیا ہے کہ وہ اس لیے کر رہا تھا کہ میں تو مجھے پتہ ہے کہ میں کافر ہوں، لیکن میرے پیچھے جو دوسرے منافقین ہیں ان کو نہ کوئی آڑ دلائے، اور میرا خاندان جو ہے نا وہ بچا رہے۔ تو اگر آپ میرا نماز جنازہ نہ پڑھائیں تو پورے خاندان کی بے عزتی ہے نا، اور جو میں نے چھپائی ہوئی تھی بات وہ کھل بھی جائے گی۔ تو اس نے اپنے خاندان کو بچانے کے، یہ یوں کچھ سمجھ لیں، اگر آپ مشکل ہو رہی بات، بعض اوقات بندہ اپنے قبیلے کی خاطر جان دے دیتا ہے نا، تو یہ اس نے اس لیے یہ بات کہی تھی، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، ہم مر ہی جائے نہ کہنا مناسب سمجھتے ہیں اس کے لیے، مر گیا۔ تو ہاں اس کا بیٹا عبداللہ، اب دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ چلو وہ تو کہہ کر چلا گیا، پھر وہ عبداللہ جو کہ مخلص صحابی تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور واقعی مومن تھے، یعنی کہ مخلص۔ عبداللہ باپ کا بھی نام، ہاں اور بیٹے کا بھی، ہاں ایسا ہوتا ہے، وہ عبداللہ بن ہاں اس طرح ہی ہے، اس طرح۔ تو عبداللہ جو ہے نا بڑے پکے ایمان والے مشہور صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجئے اور اس کے لیے کفن کے لیے اپنی قمیص عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ اس کی قبر میں اترے ہیں موت کے بعد، اور یہاں قبر میں اتارا جا چکا تھا، تو آپ اس وقت قبر پر آئے، اسے قبر سے نکلوایا ہے، اسے اپنے مبارک گھٹنوں پر رکھا اور اسے اپنا تھوک لب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے، اور اپنی قمیض کا کفن دیا، قمیض کا کہ عمر بن خطاب، ان سے روایت ہے بخاری شریف میں کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا نا تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں جلدی سے آپ کی خدمت میں پہنچا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ آپ پڑھانے لگے ہیں، آپ اس نے فلاں وقت یہ بات کی، میں نے آپ کو باتیں یاد کروائی کہ احد میں بھاگ گیا، فلاں وقت یہ بات کی، بہت ساری منافقانہ اس کی باتیں تھی ساری زندگی کی۔ گویا کہ جب آپ مدینہ آئے ہیں تو یہ 9 سال ہو چکے ہیں آپ کو، تو یہ 9 سال کی تاریخ ہے اس کی، ایسے ہی ہے نا، یعنی کہ سن 9 ہجری چل رہا ہے نا، تو 9 سال یہ منافقت پر رہے۔ تو آپ نہ مسکراتے رہے، فرمایا عمر میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ میں نے جب اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں، تو اگر مجھے معلوم ہو کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی معافی ہو جائے گی تو میں اس کے لیے 70 سے زیادہ مغفرت طلب کرتا۔ وہی وہ رحمت للعالمین تھے کہ بھی رحمت تھی کہ بھی یہ بچ جائے جہنم کی آگ سے۔ بالآخر نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، واپس تشریف لائے، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اللہ نے سورہ توبہ کی آیات نازل کر دی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ نے جو نا کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی،
بعد میں یہ دعا نہیں کرنی. ولا تقم علی قبری، اور اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا. ولا تقم علی قبری ہی، اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، اس لیے کہ یہ کافر تھا اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت بتائی کہ اندر سے یہ کافر تھا. تو یہ واقعی کافر ہی ہوتے ہیں نا. آج بھی ہم مسلمانوں میں منافقت ہے، جھوٹ بول لیں گے، وعدہ خلافی کر لیں گے، امانت میں خیانت کر لیں گے، لیکن عقیدے کا منافق نہیں ہے. سمجھ آئی؟ تو وہ عقیدے کا منافق تھا. یعنی کہ میں اس کو یوں سمجھا پاؤں اگر، کہ ایک ہندوستان سے جاسوس آتا ہے، وہ اندر سے ہندو ہی ہے، اوپر سے مسلمان بن کر آپ میں رہے اور جاسوسی کرے، تو وہ اگر وہ کلمہ بھی پڑھے تو اندر سے تو وہ ہندو ہی ہے نا. بھائی یہ اس کا معاملہ تھا. آج کا مسلمان جو ہے نا، چاہے وہ جتنا مرضی گنہگار ہے، تو شاید عقیدے کا منافق نہیں ہے، الا کہ اس کا مذہب ہی اور ہو. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعد میں جب میں نے، حتیٰ کہ آتا ہے مسلمے کا دامن پکڑ لیا تھا نبی علیہ السلام کا کہ نہ جائیے، تو گویا یہ ان آیات میں سے ہے جو حضرت عمر کی رائے کے موافق قرآن نازل ہوا ہے. اور ہاں، اور کہتے ہیں بعد میں مجھے اپنی جسارت پر خود حیرت ہوئی کہ میں نے آپ کو یوں کہا. حضرت عمر نا بعد میں کہہ رہے اپنے آپ پر کہ میں نے آپ کو یہ کہا. اچھا اب نا ایک سوال اٹھاتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ آپ نے کیوں قمیض دی. اس نے کہا یا بیٹے کی سفارش پر قمیض دی. اس کی ایک اور بھی وجہ بیان کرتے ہیں قمیض دینے کی، کہ نا جب جنگ بدر کے موقع پر نا قیدیوں کو لایا گیا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، وہ بھی قیدیوں میں تھے، بدر میں وہ قید ہو کر آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تو ان کے آواز آئی نا تو آپ بے چین ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کیا عباس یعنی کہ میرا چاچا ہے اس کو زنجیروں سے جکڑا جائے گا؟ تو پھر ان کو کھول دیا گیا. پھر کوئی سردی لگ رہی تھی یا قمیض کم تھی ان کے لیے، تو یہ نا پھر عبداللہ بن ابی نے نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قمیض دی تھی، کیونکہ عباس کا قد بھی لمبا تھا، تو یہ عبداللہ بن ابی کی بڑا خوبصورت اور لمبے قد کا تھا، جسامت والا خوبصورت لمبے قد والا تھا. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عبداللہ بن ابی کی قمیض پوری آئی. تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ احسان بھی آپ نے اصل میں اتارنا تھا نا، جو کہ ان کے چاچے پر کیا تھا، تو آپ کی وجہ سے اس نے دیا تھا. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ میرا یہ کرتا اس کے کسی کام آنے والا نہیں. تو اب یہ حکمت بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اس کا احسان تھا نا، آپ نے چاہا کہ وہ احسان اتار دیا جائے. بخاری شریف کی روایت ہے، یہ راوی ہیں جابر بن عبداللہ، یعنی کہ جابر بن عبداللہ فرما رہے ہیں کہ آپ چاہتے تھے کہ عباس کا جو قمیض نہیں دی تھی عبداللہ بن، ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر تو مختلف آزمائشیں آتی ہیں، وہ نیکی کا بدلہ آخرت میں. تو اللہ یہ کوئی ہو نا ان کی نیکی نکی تو دنیا میں فارغ ہو کر اللہ معاف کرے، آخرت میں جائے جہنم میں. پھر اس کے بعد نا کہتے ہیں کہ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، یہ فتح الباری میں ہے، کہ ایک اور بھی وجہ تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ شاید یہ میرے اس عمل کو دیکھ کر جو منافقین ہے نا، جو اس کو ماننے والے ہیں، وہ دل سے کلمہ پڑھ لیں. یہ ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے فتح الباری میں. تو جبکہ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں نا، اصل میں استدلال تو کرنا ہوتا ہے نا کچھ کسی نہ کسی نص سے. کہتے میرا یہ کرتا اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے عبداللہ بن ابی کے، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے اس عمل سے اس کی قوم کے 1000 آدمی مسلمان ہو جائیں گے. 1000 آدمی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. کہتے ہیں پھر نا یہ
ہوئے تھے عبداللہ کی قوم کے لوگ صحیح دل سے مسلمان ہو گئے، تو ہر کام میں حکمت ہوتی ہے نا، وہ منافق تھے، لیکن اب جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حسن اخلاق دیکھا تو وہ پھر مسلمان ہو۔ جناب مجمع بن جاریہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی اتنا طویل جنازہ پڑھاتے نہیں دیکھا، لمبا، جیسے ہمارے یہاں آدھا گھنٹہ لگا دیتے، جتنا آپ نے عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھایا۔ میں نے تو یہ کہ سنا کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے بھی ان کے بیٹے کی ہاں خریداری نہ ہو۔ ہاں وہ بھی، یعنی اس کو ہم وجوہات نہیں بیان کر رہے کہ کئی وجوہات سے آپ نے جنازہ پڑھایا، کہ بھی یہ ایک تو کہ بھی وہ سب خاندان کی واقعی رسوائی ہونی تھی نا، اور ان کا بیٹا اصل میں مخلص تھا، اس کی دل آزاری ہونی تھی۔ دوسرا یہ کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتا پہنایا تھا، اس کا احسان اتارنا تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو امید تھی کہ یہ جو بقیہ مسلمان ہیں، منافقین ہے، وہ میرا عمل دے کر صحیح جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور ہوا بھی ایسے ہی ہے۔ تو بعض اوقات کام میں حکمت ہوتی ہے، پھر وہ ظاہر ہوئی۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے لمبا جنازہ پڑھایا، اور چار پائی نا آل نبی کی چار پائی پر نا اسے قبرستان لے جایا گیا۔ تو مجمع بن جاریہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نا بڑا لمبے قد کا تھا اور بڑا خوبصورت تھا۔ تو انس بیان کرتے ہیں، سیدنا انس، کہ میں نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ دیکھا ہے جب آپ نے پڑھایا نا، چھوٹے سے نا 10-12 سال 13 سال، تو میں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں جو ہے نا چار پائی سے باہر نکلی ہوئی ہیں، یعنی کہ چار پائی چھوٹی ہو گئی نا، تو اس کا قد چونکہ لمبا تھا تو اس کی ٹانگیں جو ہے نا وہ باہر آ گئی۔ اور پھر اس کی جب مدینہ منورہ سے جنازہ اٹھایا گیا تو عبداللہ بن ابی کی ایک بیٹی تھی، جمیلہ اس کا نام تھا، وہ بھی شاید مسلمان تھے، تو وہ خوب روئی ہے۔ تو اوس اور خزرج انصار جو وہ ہر عورت اس کو تسلی دینے کے لیے پہنچ گئی۔ عمر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں تو ہم چار پائی کے قریب جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جو منافقین تھے نا بڑے بڑے، وہ ہمیں قریب آنے کی ہمیں دے نہیں رہے تھے، ہمیں قریب پھٹکنے نہیں دے رہے تھے، یعنی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ہی عبداللہ بن ابی کے پاس رہیں۔ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے سچے اور مخلص صحابی تھے، وہ جب یہ دیکھ رہے تھے نا، اصل میں یہ کیوں منظر یاد رہا، ان کو یہ بات بھی تکلیف دے گئی کہ بھئی منافقین آگے، یعنی کہ انہوں نے چار پائی کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا، اور جو مخلص صاحب ہے، سچے مومن ہیں، وہ پیچھے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ بڑا ناقابل برداشت منظر تھا، لیکن وہ بے بس تھے۔ تو دفن کا وقت ہوا تو منافقوں کی خواہش تھی کہ وہ اپنے سردار کو خود دفن کریں، یعنی کہ ہم دفن ادھر، کیونکہ منافق تھے نا، ان کو کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے۔ ادھر جو مخلص صحابہ کرام تو نے دیکھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں، تو وہ تدفین میں وہ بھی شریک ہو گئے۔ تو جب یہ صحابہ آگے بڑھے ہیں نا، تو وہ نا آپس میں ان کی نا سمجھ کے مد بھیڑ ہو گئی، جسے کہتے ہیں نا آپس میں ٹکرا گئے۔ اسی میں نا ایک منافق تھا داعش، اس کی نکسیر پھوٹ پڑی، لگ گیا ہوگا کوئی مکہ یا کوئی اس طرح کی، یعنی کہ اس طرح کا نا ماحول قائم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، پھر آپ قبر پر کچھ دیر کھڑے رہے، اس کے بیٹے سے تعزیت کی، اور واپس جو ہے نا وہ تشریف لے آئے۔ اچھا، منافقین کا گروہ اپنے سردار پر مٹی ڈال رہا تھا اور رو بھی رہا تھا اس کی جدائی پر، اور اپنے سروں پر بھی مٹی ڈال رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کاش تمہاری جگہ ہمیں موت آ جاتی۔ تو ابھی آپ نا اور بھی کوئی پروگرام آپ نے کرنا تھا اس کی دل جوئی کا، جنازہ تو پڑھا دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ روک دیا بالکل کہ اے نبی ان میں سے جو مر جائے
ان کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھائیں، نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت فسق میں مرے۔ تو اے نبی ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے تو ان کی جانیں کا حالت کفر میں نکلیں۔ اب یہ جو آپ نے کفن پہنایا ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، دو باتیں کر کے بات کو میں سمیٹتے ہیں۔ بعض لوگ نا پھر ہمارے ہی مسلک میں سے یہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہو، قمیض ہو، آپ نے لاب دہن ڈالا، قبر میں اترے، نماز جنازہ پڑھایا، تو جب اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے نہیں معاف کرنا، آپ استغفار کرتے نہیں، تو آپ نے استغفار تو کی ہے۔ تو ہمارے ہاں الٹ مشہور ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو چھڑا لیا پھر، اللہ نے پکڑا تھا نا، آپ تو استغفار کر رہے تھے۔ تو بھئی اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا بخشا۔ دوسری بات اب ہماری طرف آ جائے، وہ نا بات پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جی آپ کی قمیض، آپ کا لاب دہن فائدہ نہیں دیا، او بھئی اگر مومن ہوتے تو فائدہ دیتا، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مل جائے، اگر اچھا سوال دیکھیے، اگر مومن ہوتا عبداللہ بن ابی تو فائدہ دینا تھا کہ نہیں دینا تھا۔ تو یہ تو دلیل ہے تبرک کی کہ آپ کے جو لباس سے، آپ کے بالوں سے، آپ کے لاب دہن سے، حتیٰ کہ آپ کے پسینے سے صحابہ کرام تبرک حاصل کرتے تھے۔ حضرت علی کو فائدہ نہیں ہوا تھا آپ کے لب دہن سے؟ ہاں وہ لگایا ہے، تو تبرک چلے وہ تو ایک بہت زیادہ بڑا معجزہ ہو گیا نا آپ کے ساتھ۔ ایک ہے کہ آپ کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آیا تو غالباً ان کے پاس بھی کوئی چیز تھی، بال تھے یا وہ قبر میں ساتھ لے کر گئے ہیں۔ ایک غالباً بال آپ نے کٹوائے ہیں تو وہ بھی صحابی قبر میں ساتھ لے کر گئے ہیں آپ کے بال مبارک۔ ہاں اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ ہی تک محدود تھا، بعد میں یہ تو پیروں فقیروں تک منتقل ہو گیا نا، پھر وہ قبروں کی جالیوں سے بھی برکت ہیں جی، وہ اس کی پیر کی مٹی سے بھی قبر، وہ کام پھر خراب ہو گیا۔ بھئی صحابہ نے تو ابو بکر سے بھی برکت حاصل نہیں کی جس طرح آپ سے وہ حاصل کرتے تھے، تو وہ آپ کا خاصہ تھا کہ بھی آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی سینے سے، تو یہ آپ کا خاصہ تھا، یعنی کہ وہ تبرک آپ کی ذات تک محدود تھا۔ انہوں نے پکڑ کے وہ بھی تبرک بنا لیا اور بعد میں پیروں فقیروں میں بھی جاری کر دیا۔ سمجھ، اس سے شرک کی جو ہے نا پھر راہیں کھلی ہیں۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں، وہ تو توبہ اللہ معاف کرے، یہ تو آپ کی قبر کا کوئی مٹی نہ چھوڑ، وہ اللہ نے کوئی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، 1400 سال ہو گئے، ورنہ آپ مجھے بتائیں وہ تو گلا پہ بن جائے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا چیزیں، اور ایک ہے جو فائدہ ہو گیا، فائدہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ چیز ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ فائدہ ہوگا۔ مگر کئی مزار پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں فائدہ ہوا، وہ تو ہندو بھی کہہ دے گا میں نے بت کو پکارا تو مجھے میری مشکل دور ہوگی، تو ٹھیک ہو جائے گا بت کو پکارنا۔ یعنی کہ کسی چیز کا نفع دینا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ عمل ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا قرآن و سنت۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بالکل ہم تبرک کے قائل ہیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سردی کا موسم تھا تو فجر کے وقت صحابہ کرام، مسلم کی روایت ہے، تو صحابہ کرام اپنے خادموں کو بھیجتے یا خود آتے تو وہ برتن لے کر آتے پانی میں، تو آپ سخت سردی میں اپنا ہاتھ برتن میں داخل کرتے اور وہ پھر صحابہ کہتے وہ لے جاتے، اپنے بیماروں کو پلاتے، شفا ہو جاتی۔ باعث برکت ہے آپ۔
یعنی کہ یہ کوئی شرک کفر نہیں ہے، وہ کہتے تھے اللہ کی طرف سے یہ برکت ہے۔ میں نے جب یہ روایت بیان کی مسلم شریف سے، تو ایک وہابی تھا کٹر قسم کا، وہ کہتا جی یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنی ہے۔ میں نے کہا آپ نے اگر پہلی دفعہ سنی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہتے کہاں ہے حوالہ؟ وہ میں نے ویسے پہلے کتاب سے پڑھا تھا، شکر ہے مجھے اتنا یاد تھا مسلم شریف میں ہے، وہ پھر میں ڈھونڈ کر سامنے رکھا تو آپ پڑھے وہ حوالہ سارا دیکھیں، کبھی میرا منہ دیکھے۔ یعنی کہ آپ اتنے سخت تو نہ ہو جائیں، شرک ٹھیک ہے، ہم آپ کو پکاریں گے تو یہ شرک ہے آپ کی وفات کے، لیکن جو آپ کی زندگی مبارک میں صحابہ کرام نے یا آپ نے خود دیکھنا کفن دیا ہے، لاب دہن ڈالا ہے، کوئی اچھا کوئی فائدہ ہونا تھا تو کیا نا، تو وہ کیا تھا؟ کیوں آڑے آئی چیز کہ بھی کفر آ رہے؟ اگر وہ مومن ہوتا تو مجھے آپ بتائے فائدہ ہونا تھا کہ نہیں؟ ہاں حضرت وہ سوری ابو طالب ہاں کتنا مسلمانوں کا ساتھ دی ہے، ہاں وہ تو منافق بھی نہیں تھے۔ ہاں، لیکن پھر بھی شفاعت وہ ہوا، لیکن آپ کی شفاعت کم عذاب اس کو لے ہے، لیکن عذاب تو نہ چھڑائے۔ ہاں عذاب سے نہ چھڑا۔ لیکن اب آپ بات سمجھ گئے نا میری کہ تبرک کا آپ انکار نہ کریں۔ ہاں ہمارا ان بھائیوں سے کیا اختلاف ہے کہ پہلے وہ چیز سندن صحیح ثابت ہو، مثلا اگر کوئی ایسی دعویٰ کرے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، یہ دوسرا مسئلہ، اس کو سمجھ لیں، تو اس کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ یہ آپ کے ہی ہیں۔ ظاہری بات ہے ہر کوئی ہم بالکل ادب احترام آپ کے بال، ہم تو بالکل اس کے بڑو کے قائل ہیں، لیکن مسئلہ ادھر کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ثابت بھی کرے کہ آپ تک ہیں، ایسے منہ اٹھا کر نہ کہہ دے کہ یہ آپ کے بال ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تو صحابہ کرام نے اب آپ کی زندگی میں کیا اور پھر لے کر وہ گیا، پھر انہوں نے صحابہ میں آگے چلا نہیں یہ معاملہ، مثلا کئی صحابہ نے کہ حضرت عمر سے ان لوگوں نے تبرک حاصل کیا ہو، یا دوسرے صحابہ سے تبرک حاصل کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ آپ کی ذات تک ہے ایک، اور دوسرا میں نے آپ کو کیا کہا کہ ثابت ہو جائے۔ یہ تو نالین مبارک ہے، وہ صرف نقشہ بناتے ہیں تو اپنے گھر پر لگا لیتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کو کس طرح تبرک سمجھ لے جی؟ جوتی میں آپ کو اللہ کا نام، ہاں تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ تو دونوں افراد و تفرید ہے، وہ بعض ہم کہہ دیتے ہیں جی کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے فائدہ، لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔